بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے تھے۔ باقی ازواج مطہرات البتہ باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی، جب حضرت زینب ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بلا اجازت ان کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت زینب کمرے میں موجود ہیں۔ اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بولیں، یہ زینب ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں میں تکرار ہونے لگی اور ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، اب یہ نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب ڈانٹا، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ، سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی خاص کھانے والا نہ آیا ہو، تو آپ جانور کہاں چرانا چاہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھا نہ گیا ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہوں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ شام روم مخصوص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کفتی باندھی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لگ گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریہ کو دودھ نہیں آتا تھا۔ آپ نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی، جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ و سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ، بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے سوتا پے کی وجہ سے کہا، مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑوں کا دودھ پیتا ہو وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان عورتوں سے چڑتی تھی جو اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہبہ کرتی ہیں۔ میں کہتی تھی، کوئی عورت اپنے تئیں ہبہ کر سکتی ہے؟ جب اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، اپنی بیویوں میں جس کو چاہے الگ رکھیں اور جسے چاہے اپنے پاس رکھیں، اور جسے چاہے اپنے پاس الگ کرنے کے بعد واپس بلا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں، کئی صحابیات نے اپنی جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی، مگر آپ کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے، کیونکہ یہ آپ کی منشا پر موقوف تھا، بشرطیکہ کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نکاح میں لانا چاہیں تو۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وہابہ ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں تھی کہ میرا اس جیسے طور طریقے کرنے کو دل چاہے،
مگر ان میں بھی تندی تھی۔ ایک بار حضرت صفیہ بنت حی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپس میں رشک اور رقابت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روٹھ گئی، تو میں نے ان سے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دے تو بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے۔ تو اسی مضمون کی آیت تحریم نازل ہو گئی۔ ایک سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر میں ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام کرا نکلے۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتی جاؤ کیا بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے دور رہ گئی۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ تو نہیں کر سکتی تھی، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں اصغر گھاس میں ڈال دیے، جس میں سانپ بچھو کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی، اے رب ڈسنے کے لیے مجھے کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ اتنے میں ایک دوسری بی بی حضرت زینب نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا، تمہاری اماں ام المومنین کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ نے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کے لیے اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، اللہ اکبر، مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے، حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان ہو، کیا اللہ پاک نے آپ کے آئندہ کے اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، تو کیا میں پھر شکر گزار کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ اللہ پاک نے مجھ پر رات یہ آیت نازل فرمائی ہے، یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش میں، دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ پاک کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، تو واحد ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما دے، آمین۔ اے اللہ پاک، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجئے گا، جزاک اللہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔